الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بندائے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست. مولوی ہرگز نشد مولائے روم، گر غلام شمس تبریزی نشد. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. مدنی دے در تے آجا لجپال ہے گھرانا، واقف ہے کل زمانہ. عربی دے در تے آجا مدنی دے در تے آجا، لجپال ہے گھرانا، واقف ہے کل زمانہ. مدنی دے در تے آگئے بگڑی لکھاں بنا گئے، حبشی بلال وانگوں رتبے لکھاں ودھا گئے، رتبے لکھاں ودھا گئے.
عربی کھڑا ونڈیں دے رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ اور وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھدا خنجر تلے نمازی خنجر تلے نمازی پورا حسین کی تے دستور عاشقانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ جا لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ ڈسین دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ حمد اور درود تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فریاد ہے قادر مطلق جل جلالہ بندہ حقیر دے اور حاضرین دوست احباب سب دے دل دماغ اور زبان نو ہر طرح دیاں غلطیاں خطاواں بالخصوص نفس و شیطان دے ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرما آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی دیتی توفیق نال جس موضوع دے جناب دے نال گفتگو کرنی وعدہ کیتا ہی سب کا جمعہ المبارک نے موقع تے ملفوظات حضور خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت مرشد کامل تصویر مہر علی حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت جناب دے سامنے اپنے مرشد پاک دے چند ملفوظات گوش گزار کر دیں کیونکہ وقت دی قلت دے پیش نظر انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہمیشہ واسطے ہی چلدا راسی جو دین دی خدمت و سر انجام دے گئے عرب و عجم روح کائنات اس شہدی گواہ ہے کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال دی تمام زندگی اللہ رسول دی رضا دے وچ ان دی معرفت دے وچ ان دے قرب دے وچ ہی گزری ہے اللہ جل مجدہ الکریم دے دوستاں کو دوست سمجھا بھی ہے اور اگو تے دسایا بھی ہے کہ جڑے رب دے دوستاں اپنے دوست بنا کے نو رب دے دشمنہ نال تمام عمر دشمنی رہی ہے اور اگو مسلمانہ کو بھی خبردار کیتے کہ رب دے دشمنہ کو تو صحیح اپنا دشمن سمجھو کہ کسے دی اکھ دے اگو پوشیدہ نہیں کہ اساں ہر لحاظ نال اللہ رسول دے باغی اور بے فرمان تھا گڑے آگئے مولویاں پیرانے تو آکو ساکوں جی میں ہونڈو جے لوگا دا حال ہے کسے کہانیاں دے اٹھتے من گھڑت کذب بیانیاں سنا سنا کے محل سور دے اندر ہی تو آڑی ساڑی ساری سور ختم کر دیتی ہے اللہ رسول مولا سونے دی توحید نبی پاک دی رسالت والا عقیدہ
شریعت مطہرہ دی سمجھ، شرعی مسائل ہر لحاظ نال انہاں مولویاں پیرہ نے رخ مڑوا دیتائی۔ ادب، غیرت، کفر، مخالفت دا پتہ ہی کوئی نہ کہ حقیقی معنی ادب کیڑی شاید نہ ہے۔ دنیا یہ کچھ سمجھتی ہے حالی جی میں دوجھے حضرات سمجھ لیتے کہ بس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں باپ دا ادب صرف اتنا تک دسایا ویندہ کہ ماں والدین و بالوالدین احسانا، قاسم ڈھڈی جائیں ملا او ہی گالتے ہی زور و بالوالدین احسانا کہ والدین دے اتے احسان کرو۔ ضرور حکم ہے ہر مسلمان واسطے ہے والدین دی خدمت، انہاں دا ادب، انہاں دی تعظیم، لیکن جس قوم دے کول مولا سونے دا حق ادا نہ تھی وے، اس دے رسول دا حق ادا نہ تھی وے، اس دی شریعت دا حق ادا نہ تھی وے، تو او بندہ دعویٰ نہیں کر سکدا کہ میں والدین دا حق ادا کھڑا کریں۔ یا تے وال آکھے کہ میرے والدین دا تعلق اللہ رسول نال کوئی نہیں، انہاں تو ہٹ کے میں اپنے والدین دی حقیقی معنی وچ تعظیم اور انہاں دے ادب دا پتہ ہی اس وقت لگ دے جب بندہ سب تو پہلے اللہ رسول دا ادب کرنا لا تے اللہ رسول دی تعظیم تے ان دے حکم دے اتے فرما برداری کرنا لا بن دے۔ اسلام نے جڑی ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کو مد نظر رکھ دیا ہویا جڑا چل سی او کو ہر کہیں دے ادب دے متعلق کی پتہ لگ وے سی کہیں دی توہین کرنی ہے کہ نہ ادب کرنے، کہیں کو دوست بناونے، کہیں کو دشمن بناونے۔ پہلا حق اللہ جل مدہ الکریم دا، پہلا ملفوظ شریف خواجہ خواجگان دا جناب دے گوش گزار کراں صدقے جاواں میرے مرشد پاک آپ فرماؤندے سن، حضرت امام غزالی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب مکاشفت القلوب، اس دے حوالے نال حضرت صاحب قبلہ خواجہ خواجگان اپنی تقریران دے اندر فرماؤندے سن کہ ایک مرتبہ اللہ جل مدہ الکریم نے حضرت موسیٰ کلیم والوحی فرمایا اے میرا کلیمہ میرے واسطے کچھ کر، میرے واسطے کچھ عبادت کر، میری ذات واسطے میری رضا واسطے کچھ تیاری کر۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب سونے یہاں میں نماز پڑھتا ہوں، اے نماز بھی تیری ہے، تیرے واسطے پڑھنا وہاں، روزے رکھنا وہاں، اے روزے بھی تیری ذات واسطے نے، عبادات نیکیاں کردہ وہاں، سب کچھ تیرے واسطے ہی کرنا وہاں۔ اے پروردگار تو ہی فرما دے تیرے واسطے میں کیڑا عمل کراں کی کراں۔ رب سونے ارشاد فرمایا او موسیٰ نماز پڑھنا ہے تے اپنے واسطے ہی پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے روزے بھی اپنے واسطے، یہ سارا کچھ اپنے واسطے کرنا میں ہے۔ اگر میرے واسطے کچھ کرنا ہی پھر میرے دوستانو اپنا دوست بنا لے، میرے دشمنانو اپنا دشمن بنا لے۔ ایک خالص عمل میری ذات واسطے ہی ہوئے گا۔ معلوم ہو یا سجنا نماز ادو تک کوئی فائدہ نہیں دے گی، روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا، صدقہ خیرات کل خانیاں میلاد دیا محفلاں یارویں دیا محفلاں طرح طرح دیا نیکیاں جو کچھ بھامیں بندہ کرے، جو مرضی نیکیاں کرے، تہجد تک ادا کرے، جدو تک رب دے دوست نو دوست نہیں سمجھے گا، ان دے دشمنوں نو دشمن نہیں سمجھے گا، ادو تک گل بننی ہی نہیں، یہ سارا کچھ رہ گا جائے گا، یہ سب کچھ ناکام ہو جاوے گا۔ ہن کملی والے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یارانو صحابہ کرام علیہم الرضوان نو سامنے بٹھا کے فرمایا او میرے یارو
حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو وحی ہوئی سی، رب تعالیٰ نے حکم دیتا سی، صحابہ کرام نو کملی والے سرکار فرما رہے نے او میرے یارو ہو اللہ سونے دی رضا دا پتہ ہے کہ کیڑا عمل ہے جن نال رب تعالیٰ راضی ہو جاوے گا، رب تعالیٰ دی رضا مل جاوے گی۔ کیا توانو خبر ہے، توانو علم ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی سونے اللہ اور اس دا رسول ہی بہتر جانے۔ مدینے دے تاجدار فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی، اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہی کامیاب ہے۔ جو اس کے دوست ہیں اس کو دوست سمجھا جائے، جو اس کے دشمن ہے اس کو دشمن سمجھا جائے۔ پیر اور بھی بہت سارے ہیں، صاحبزادگان ہیں، مشہور مثال ہے صاحبزادے اتنا تھی گئے یعنی اخیر ہے۔ پوچھا گیا تو اللہ کیا کام ہے ایک صاحبزادے کو؟ اگو صاحبزادہ نے فرمایا سارا دربار ہے، اے سارا کاروبار ہے۔ کسی بندے پوچھا تو اللہ صاحبزادہ جی تو اللہ کیا کامکار ہے، کیا مصروفیات ہے؟ کہنے لگے جی سارا دربار ہے، یعنی بڑا کاروبار ہے۔ دربار بن گئن کاروبار، صاحبزادگان بن گئن وڈیاں بلاواں، دین شریعت دے باغی، نہ خود دین آلے شریعت آلے، نہ اپنے مریداں کو کوئی درس دینے دورن، مخالفت تک دین دی پہ کریں دین آستانیاں والے، اللہ ماشاءاللہ تھوڑیاں تو علاوہ۔ اور انہاں کو کیا پتا رب دا دوست کون ہوندے دشمن کون ہوندے؟ تو نوٹ بھی کھا میرا موٹ پیسے دی دل لے چھ، دنیا دے مال دی دل لے جرا پھسے نا، اور رب رسول دے دشمنہ دی پہچان تے دوستان دی پہچان نہیں کر سکتا۔ تے صدقے تھی ماں خواجہ صاحب خواجگان کو آپ اکثر ہی وہ فرمایا جس بندے دے ہاتھ اے عمل آ گئے کہ وہ رب دے دوستان کو دوست بنا بیٹھے، انہیں دشمنہ کو دشمن بنا بیٹھے، یعنی جو رب دا دشمن اس دشمنی دی وجہ تو کسی مسلمان نے ایسے رب دے دشمن نال تعلق توڑ دیتے، ملنا جلنا سلام کلام نکاح شادی غمی سب کچھ ختم کر دیتی ہے، رب رسول دا دشمن سمجھ دیا ہویا تو فرمایا ایک کامیاب ہو گئے۔ اگر کسی بندے نے اپنے او دوست چھوڑیں کہ جڑے اللہ جل شانہ دے دوستان کو دوست نہ سمجھ دیں، کسے خوش نصیب نے اس واسطے چھوڑے کہ اے رب دے دوستان کو دوست نہیں سمجھتا، لہذا میں ہی کو چھوڑ دے وہاں رب دے دوست بندیاں نال ہی تعلق جوڑ دے وہاں۔ فرمایا او بندہ ہی کامیاب ہو گیا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ مسلمانوں اس سوچن دی گل لے کیا اسمی میں کیتی کھنویا؟ ایک کتاب دی روایت نہیں، کئی امامہ نے کئی محدثین نے کئی علماء نے روایتہ نقل کی تھی۔ مشہور حدیث ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ مسلمانیں دی دوستی بھی اللہ دی ذات واسطے ہوئے، دشمنی بھی ان دی ذات واسطے ہوئے۔ تاں ساڑا قلندر اقبال فرماؤندہ ہی فرمایا گرب سناواں چاہ ذوق ہے ذرا محبت نال بولو، فرمایا گر حلقائے یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم، گر حلقائے یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم، گر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپا سے فرمایا ریشم دے کپڑے دی طرح ہے نرم، ریشم وانگو۔ جب فرمایا دشمنہ دے نال واری اندی اے تعلق دی، فرمایا اس واسطے اس وقت والے اے لوہے دی طرح سخت ہوئے دن، اشداء علی الکفار کہ مومن دی صفت کافرہ واسطے سخت ہوندے۔ تو جو رب کا دشمن ہوگا کافر ہوگا، جو اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ کافر ہوگا۔
اشداء علی الکفار، ان کافروں کے ساتھ سختی برتنے کا حکم آیا ہے۔ میٹھا میٹھا بن کے، میٹھا میٹھا مدینے کا لیبل لگا کے، میٹھی میٹھی زبان دے کے ان کے ساتھ نرمی کا حکم نہیں آیا۔ مسلمان دی مسلمان واسطے نرمی دا حکم ہے، مومن واسطے شرط رب رسول دا دشمن نہ ہوئے، تے کافرہ واسطے سختی دا حکم۔ سمجھ آئی سونیا؟ اور انہی وضاحتی بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن میرے دوستو اگلا ملفوظ شریف آپ دا سناوا، خواجہ خواجگان آپ نے فرمایا او لوگ جو حساب کرتے ہیں اور حساب کرواتے ہیں کافر ہیں۔ یہ ساڑھے حضرت صاحب قبلہ دے نزدیک نہیں، یہ فقہاء دے نزدیک بھی یہ حکم ہے، نبی پاک دی شریعت دے نزدیک ہی حکم ہے۔ تے صدقے تھی ماں مجدد ہوندہ ہوئے، غوث ہوندہ ہوئے، قطب ہوندہ ہوئے کہ جڑا او بیماریاں پکڑے جڑیاں بیماریاں رائج ہوں میں رگ رگ دے وچ جڑی بیماری پھیل گئی۔ حکیم جو ہوتا ہے وہ نفس دیکھ کے ہی علاج کرتا ہے۔ حکیم الاسلام لقب کوئی چھوٹا نہیں ہے، تے آپ حکیم الاسلام بن کے دکھائے نے۔ فرمایا جڑا حساب کریں دے تے حساب کروینے کافر ہے۔ ایمان اللہ سو یہ بھوپیاں دی لعنت چل پئی ہے یا کونا چلی پئی ہے؟ اچھا جی، ہر بندہ اللہ ماشاءاللہ تھوڑیاں تو علاوہ یا جڑا دین حق سن بیٹھے انہاں تو علاوہ اکثریت دنیا ڈوبی لاتی ہے۔ گھر دے وچ جڑا نا فسادات، گھر آلے کو چگل خوری کریں تیری بیوی فلان دے کول گئی ہے تیرے خلاف جادو کروائی، گھر آلی کو الگ چگلی کریں تیرا شوہر جڑنا فلان بھوپے دے کول گئے تے تیرے خلاف جادو کروائے، جادو تھیا پائے تو اپنا حساب کروا، ہون اے مر پیا حساب کروینے اوہی مر پہ حساب کروینے، کیا حساب پیا تھی نے؟ بس سنی مسلمانوں ایمان نال دساؤ سب تو وڈا حساب کے نہیں بارگاہ ہے جی، حساب کہیں گننے، حساب کہیں کرنے؟ کئی امامہ دے نزدیک فرمایا شرک ہے، تاں جو فرمایا کافر ہیں جو حساب کرتے ہیں، جو حساب کرواتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی یہی حکم ہے، سب جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، محض ڈراونا دھمکاونا ہے، کوئی جادو نہیں، کوئی انہاں دے کول کچھ نہیں، کوئی یہ بھوپے نہیں داڑی مچ منڈے پلیتے زمانے دے نجاست دے وچ بھرے ہوئے گندگی دے وچ ڈوبے ہوئے، اے بھوپے نے حساب کرے سن، اے ہاتھیاں لکیراں دیکھ سن، اے سب بکواسات ہے۔ یہ بھی عزتوں کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور تاہی کم میں زیادہ ملوث ہیں۔ مولوی صاحب توید دے میں، مولوی صاحب حساب کری، بھوپا سہیں ہاتھ تے دیکھو جا، مشہور گال ہے ایک بندہ فٹ پاتھ دوتے بیٹھا ہویا، تو سہیں ڈٹھا ہو جی پاکستان ہے بھئی سارے نظارہ کیتی کھڑے ہو جو تے لکھی کڑائی ہاتھ کی لکیریں چیک کرا لو، تقدیر تبدیل کرا لو، حساب کرا لو، اپنی قسمت ازما لو، تو بندہ کوئی سمندار کیا ہوا کیا ایسی ہاتھ یا لکیران لے دے بیٹھو، تقدیران تبدیل کروینے بیٹھو، قسمت ازموینے بیٹھو، سب کچھ دکھوینے بیٹھو۔ حضرت ایتے دساؤ فٹ پات دے ہوتے بیٹھے ہوئے ہو چوکھار سا تھی گئے آگے 40 سال تھی گئے، بندہ سمندار ہوا کار پوی خدا دا اپنی قسمت صحیح نہیں کر سکے تھے بیدی کیا کرے دے پیا تے فٹ پات دے ہوتے وہ نا مرادہ تے ہون سمندار بندہ ہوئے تا میرا سونا ہے شیش وانگواری کے سامنے سب جھوٹ ہے۔ ماز کیا ہے رب رسول دے طرف جو لعنت تے پھٹکار پندی ہے نا، والا قرآن تو بھی یقین نکل ویندے، والا آب زمزم تو بھی یقین نکل ویندے، والا سورہ فاتحہ پڑھوا کے پانی دم کروا کے پیمنا، والا ایندو تو بھی یقین نکل ویندے، والا پولیو تے قوم آکھر دیئے یا بھوپیں تے ٹھوکیں کول بانکر عملی والے دی زبان آپ دا فرمان کیا کہ سورہ فاتحہ تمہارے لیے شفا ہے،
سورہ یاسین تمہارے لیے شفا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو، عورت بچے کو جنم دے رہی ہو، عورت کو تکلیف ہو، اس تکلیف کے دوران مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے، فرمایا سورہ مریم کی تلاوت کر کے اس بی بی کو پانی پلا دو، اس کی برکت سے بچہ خیریت سے پیدا ہو جائے گا۔ اور کیا ہے، ذریعہ ایک پیڑ پوے بس میڈم صاحب کو چیک کرا ہم نے، ذریعہ ایک تکلیف تھی وہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا ہم نے، مشینہ لینے اس طرح دے دن سب کو تین دے الٹرا ساؤنڈ پہ دینے چیکنگ پہ ہوں دیئے، باہر آلی دی بھی تے اندر آلی دی بھی۔ جو بچے کو دیکھ رہے ہیں بتا وہ اور کیا نہیں دیکھیں گے، اندر آلا جو بچہ دے دے پہن بیا کیڑی شاہ انہا تو پوشید ہے۔ سب لانتے نہیں رب رسول دے فرمان تو اور قرآن تے جڑا یقین ہاں مومنین مسلمان دا جو ترٹ گئے داواری ہے ہوں دی وجہ کر کے والا اے نحوستان دے بلاما توڑے ساڑے مقدر انت نصیب حساب نہ کرامی کدہ ہی نہ سوچیں حساب اللہ سونے دی بارگاہ چھوڑیں مدینے دے تاجدار دا فرمان زمانہ ہو سی کملی والے سرکار نے فرمایا یحبون القصور وینسون القبور یحبون المال وینسون الحساب فرمایا اے مال نال تے پیار کرے سن حساب کتاب کو بولوے سن جیتھا اصل حساب ہومنے ان دی فکر کوئی نہیں کہ کوئی بدبخت آکے چگلی پاڑے ہوئے تیری بیوی نے تیرے مامے نے تیرے چاچے نے تیرے فلان رشتہ دار نے تیرے ہوتے طویل کرائے ہوئے تیرے ہوتے جادو کرایا ہویا وہ اصل حساب کو اے بے وقوف بھول گئے تے جھوٹی کذب بیانی کو ساتھ سمجھ کے ہن پریشان ہے مطا مر نہ ہونا اسرائیل علیہ السلام آنا پومن یہ کیا ہے او حساب نکلے ہوندہ خوف اندرو ختم تھائے تو والا صاحب ظاہر ہے دنیا دا ہر خوف ہی اندر آمنے ساڑھا عارف کھڑی رومی کشمیر فرماؤندہی ہی فرمایا عدل کریں تا تھر تھر کمبل او اچیاں شانہ والے عدل کریں تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے او فضل کریں تاں بخشے جاور میں برگ منہ کالے اللہ دے ولی جس حساب دے بارے فرمینے پہن کہ اگر وہ ساڑھے نال عدل نال کیونکہ ان دی صفت ہے عدل و انصاف کرنے عدل و انصاف دا ترازو ہومنے میاں صاحب پہ فرمینے اگر حساب دے من پائے ونجو نا سادہ اے حال ہے کہ اسا پکڑی سوں مجرمے سے بری نہیں سے ہو سکتے چھوٹ سکی میں او فضل کریں تا بخش جاور میں ورگ منہ کالے اندھے فضل نال ہی بچ سکتے ہیں ہر مسلمان اندھے فضل نال بچ سکتے ہیں حساب کتاب دیوان پہوں تو مجرمے سے پکڑے لاتے سے دوزخیے سے آج تو بعد اور سنی مسلمانہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا یہ بزرگان دیا گال ہی یہ میں چھوٹیاں نہ سمجھی آپ اپنے اکثر تقریریں چی گفتگو فرمین دیان حساب کروانا اللہ کافر ہے حساب کرنا اللہ کافر ہے اور حدیث پاک کملی والے سرکار نے فرمایا جو کسی کا حساب کرے گا اور حساب کروائے گا فرمایا وہ یہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو کچھ اتارا اس نے سب کچھ کا انکار کر دیا مدینے نے تاجدار دا فرمان جڑا حساب کرے سی کروے سی وہ نبی دی ساری شریعت دا انکاری دی اے آپ دلو ملفوظ شریف اور تیسرا ملفوظ شریف بھی سناوا جائے بلکہ تیسرے ملفوظ شریف تو پہلے آپ دی ایک کرامت سناوا چاہ تاکہ مریدین دا دل باغ بہار ہوئے
سکون دل کو قرار پہنچے، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے حضرت صاحب قبلہ 25 تو 30 فٹ دی کھجی سی، کھجی دے اتے چڑھ گئے۔ خیال آیا اگر میں اتھو چھال مارا ہاں، اتو تھلے چھال مارا، لات ٹوٹ جاوے گی، بازو ٹوٹ جاوے گا، نقصان پہنچے گا۔ پھر فوراً ہی خیال آیا محمد شفیع اگر رب تعالیٰ بچونا چاہوے اوتے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء ساری قدرت اندے کولے، او قادر ہے، ہر شے تے قادر ہے۔ میں چھال مارا، لات ٹوٹ جاوے گی، بازو ٹوٹ جاوے گا، نقصان پہنچے گا، لیکن رب تعالیٰ بچونا چاہوے ہے، او بچا بھی سکتا ہے، او محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ فرماؤں دے سن بس اسے ہی خیال دے ہوتے دل مطمئن ہو جائے۔ میں آکھیا ہے ہن چھال مارنی پینی ہے، اگر میں ہن اتو تھلے چھال نہ ماری، ایک پاسوں اے عقیدہ بنائی کھڑا ہوا کہ رب تعالیٰ قادر ہے، وہ بچا بھی سکتا ہے، وہ محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ ایک پاسوں اے عقیدہ ان دی قدرت والا میرے دل چ پیدا ہویا ہے، ایک پاسے اس عقیدے دا دعویٰ وے ہن اگر چھال نہیں ماردا پھر اپنے عقیدے وے جھوٹا ہواں گا، رب دی توحید دے مننے چ جھوٹا بن جاواں گا۔ مرشد پاک نے کی کیتا 25 فٹ لمبی کھنجی تو چھال ماری، تھلے آئے آپ آندیاں زمین تے ڈگے بھی نہیں، اتو تھلے آئے سیدھے آ کے کھلو گئے، اتو تھلے آئے سیدھے آ کھڑے زمین دے ہوتے، بالکل ہی سیدھے، کچھ نہیں ہویا۔ یقین جو کامل وہ قادر ہے، وہ بچا سکتا ہے، وہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ساتھ ہلا نال ہلا درویش آدھے اپنے اکھا نال لٹھے، پہلے تو میں ڈر گیا کیا ہو گئے، فرمایا جس وقت آپ تلے آئے لٹھا آپ تو محفوظ ہیں، فرمایا پریشان نہیں ہونا، میرے دل دے وچ خیال ہے رب تعالیٰ بچاونا چاہے بچا سکتے، ہن ایک پاس وہ ایک خیال ہے، اے عقیدہ ہے میرا کہ وہ قادر ہے۔ ہن وال میں کہ اگر میں ہن چھال نمی مرے نہ کھجی دے تو میرا عقیدہ خراب ہوئے سی، عقیدہ کمزور ہوئے سی، بس انہی قدرت یقین کر دیں یا تلے آئیں آپ سر تو پیران تک محفوظ رہے تھے۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ذرا محبت نال بول سبحان اللہ۔ اور تیسرا ملفوظ شریف سناوا، آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئیاں لوگاں کو بڑی تکلیف تھی دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آدھے ہو؟ میں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معنی تو سندسا ہو چاہ کیا بن دے؟ وہ لوگ جن پر اللہ راضی ہوا، کون کہے گا ساری عمر دین اسلام کی ترجمانی فکر حق، فکر دین اسلام کی ترجمانی کرنے والا ایک مرد مجاہد اور لاکھوں لوگوں کو گمراہی، شرک، بے دینی، کفر، الہاد، زندیقیت تک کے ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کے راہ راست کی طرف لگانے والا، ادب غیرت کفر کی مخالفت سکھانے والا، بے پردہ عورتوں لاکھوں کی تعداد عورتوں کو شرعی پردہ کرانے والا، ٹوپی والے برقعے پہنانے والا، اور دنیا والے اللہ رسول کے پاک ناموں کی قرآن مجید کی توہین کی اخیر کر رہے ہیں۔ قرآن کی توہین کرنے والوں کو رب کا دشمن قرار دینے والا اور ادب قرآن کا اللہ رسول کے پاک ناموں کا سکھانے والا اور دھرتی سے اربوں نام اللہ رسول کے گندگی کر پڑے ہوئے، گندگی پہ پڑے ہوئے اٹھوانے والا وہ مرد شیر، وہ مرد مجاہد، قطب الوجود، خواجہ خواجگان
خواجہ محمد شفیع کے متعلق کون کہے گا کہ ان پر اللہ راضی نہیں ہوا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ اس وقت بھی راضی تھا جب ہمارا مرشد دنیا میں موجود تھا، اب اللہ اب بھی راضی ہے جب ہمارے پیر کا پردہ ہوا ہے۔ ہاں، جن پر اللہ راضی ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ راضی ہوا، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذرا محبت نال بولو، ذوق شوق نال بولو۔ اور اگلا ملفوظ شریف آپ دا، آپ سرکار ناچیز نے جو آپ دے کل آمنے سامنے سنیا، بہت سارے دوستاں کو الحمدللہ یہ برکت نصیب تھئی ہے۔ کئی دوستاں نے لکھے بھی ہیں، توڑے بھی چوئی کئی خوش نصیب بیٹھے ہو سے جنہاں نے مرشد پاک کو آمنے سامنے گفتگو تے دین پاک دی تبلیغ سنی ہو سی آمنے سامنے۔ ناچیز بھی ہی میں رمضان شریف دا مہینہ ہے، 9 تاریخ نامہ روز ہے، آپ دی بارگاہ ہوئے آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی گل فرمایا بادشاہاں نال ٹکر گھننا اے انبیاء کرام دا کم ہے۔ بادشاہاں نال ٹکر گھننا اے نبیان دا کم ہے فرمایا۔ غور کرو، بادشاہاں نال حکمراناں نال لڑنا، انہاں نال جنگ کرنا، انہاں نال ٹکر گھننا، انہاں دا مقابلہ کرنا، فرمایا اے انبیاء دا کم ہے، نبیان دا ہر بندے دا کم نہیں۔ اور توالے سارے سامنے ہے جنہ اسلام دی ترتیب تروڑی ہے، اے حکم شریف تروڑے کہ بادشاہ چاہے فاسق ہوں، فاجر ہوں، ظالم ہوں، جس حال میں ہوں، ان کے ساتھ عوام الناس کو اجازت نہیں ہے لڑنے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہاں، کملی والے نے جو فرمایا مدینے کے تاجدار نے، بہترین انسان وہ ہے، سب سے بڑا اور اچھا عالم دین اور عظیم مجاہد وہ ہے جو جابر سلطان کو کلمہ حق کہے گا۔ سب سے بڑا جہادی یہی ہے جو مدینے کے تاجدار نے فرمایا وہ کرنا چاہیے، جس سے شریعت منع کرتی ہے اسے بچنا چاہیے۔ اور جنہ لوگاں نے بے وقوفی کی دی ہے تواڈے سامنے ہے، کئی تواڈے بھی 70 سال دے 60 سال 50 سال دے بزرگ بیٹھو، نوجوان بیٹھو، تو اپنی اپنی زندگی یہ سارے کارنامے ڈٹھی کھڑے ہو، جنہ شریعت دی ترتیب تروڑی انہیں نال حشر کیا تھا ہے۔ سفید نکالنے والوں کا حال دیکھ لو، دیکھا نہیں؟ یہ تو ہون دی گال ہے۔ دین کو تخت پر لانے والوں کا حال دیکھ لو، باجی پروین کو تخت پر لے کے آگئے، عیسائیاں دی گودچ بلا دیتی دی بین مسلمان دی، ہندوان نال اتحاد کیتا کراچی دے اندر، دیوک بندیاں نال، انہاں دے ملونڈیاں نال، انہاں نے ملاقاتاں کیتیاں، اے دین تخت بیان دے، ایک پاسو بادشاہ نال ٹکر بھی ہے، سمجھ نہیں اندی کوئی مترائی دا تے کوئی سکی دا۔ بہرحال اے سارے بزرگاں نے ساکو اسلام دی ترتیب آدیتی ہے، اے حکم آدسا ہے، ایمان نال دساوے جتنا بیٹھے ہو کیا اس فکر حق دین اسلام دی فکر نال منسلک ہون تو پہلے کیا تو کہیں مولوی پیر دسایا ہاں کہ بادشاہ نال ٹکر نہیں گرنی، لڑنا نہیں، اے تے ہنائیں بزرگاں دے در تو آسونے تو ساں، اے آپ دا ملفوظ شریف ہے، جملہ بالکل چھوٹا جیاں ہے اور الفاظ بڑے بھاری ہیں، فرمایا بادشاہ نال ٹکر گھننا اے نبیان دا کم، ہر بندے دا کم نہیں۔ اے کتنے ملفوظ شریف ہو گئے؟ 3۔ تے چوتھا ملفوظ شریف سناواں آپ، ہاں محبت نال سنو۔ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناچیز نے بھی آمنے سامنے سنی، فرمایا ایک مرتبہ میں سفر تو باہر آیا، علی پور شریف اڈے دے ہوتے اترے اور میں پیدل چلیا، اگو اندے اڈے دے قریب یہ چوک ہے جنہاں نائیں اقبال چوک،
اقبال چوک میں پہنچا دیٹھے لوگاں دا بہت سارا ہجوم ہے، کافی دنیا جمع ہے. ایک شخص ہے وہ کو سٹول دے ہوتے کھڑا کیتا ہویا عوام الناس نے، وہ شعر و شاعری پیا کریں. لوگ ان دے شعر سن دے پہن، بڑے متوجہ ہیں لوگ، توجہ دے کے لوگاں دے بڑی تعداد. فرمایا مائے گیاں قریب تھیاں تے ان دی شاعری ختم تھی من تو آئی. آخری ہوں دے بول مرشد کریم فرمایا میں اپنے کنا نال سنے، اکھا نال ڈٹھے کنا نال سنے توڑے سارے مرشد پاک دا فرمان ہے. اور میں کنا نال سنے آخری بولن اپنی شاعری مکئی کھڑائی تے آخری بول ون جیرے میں سنیں اور میں نا چیز بھی جیرے مرشد وال سنیں. اگر ذوق ہوئے تے سناوا اور میں وال اے سن کے آیا گھر پہنچا. میں اس وقت ڈیری دے ہوتے آپ دے ملفوظ شریف تاریخ وقت 9 رمضان شریف دا دن نامہ روزہ میں سب کچھ تحریر کر چھوڑے. آپ نے فرمایا میں جو سنے وہ بندہ پیاد آئی شریف عورت بازاری نہیں ہوندی، سکول دی لڑکی کنواری نہیں ہوندی. سمجھ آئی؟ جی شریف عورت بازاری نہیں ہوندی تے سکول دی لڑکی کنواری. اللہ پھسایا صاحب نہیں، اللہ پھسایا صاحب فرماتے ہیں بچی اگر بالغ ہو تو سکول جانا حرام ہے، اگر ابھی بلوغیت حد بلوغیت کو نہیں پہنچی جب تک بالغ نہیں ہوئی تو یہ سکول پڑھ سکتی ہے. کون کہتا ہے سکول حرام ہے ناجائز ہے؟ یعنی کہ کیا مطلب جب تک بھی عورت جوان نہ ہوئے ان تو پہلے پڑھاؤ سکول جے والے جوان تھی مجھے والا کٹ گیا. اے ملا صاحب دا فتوہ ہے، اللہ دے طرف جو پھسے ہون پھسے ہی لاتے. دساؤ مسلمانوں جڑی قصور علی دا واقعہ بنیا چوکی عمر ہی ہوندی وہ چشتہ بڑھوایا ساری دنیا ڈٹھے کیا ظلم جاتی تھی. یہ چھوٹی جی بچی نال زنات کیتا گئے، بدکاری کیتی گئی. اور ملا اللہ پھسائے کو آکو ڈسا چھوٹی واسطے تے جائے دے چھوٹے نال اے حشر نا مراد لوسی ہو تو آڑے جائے لوسی ملا ہی دا باہر چامنے نے امت رسول دا خانہ خراب کی تھی کھڑے ہو تے اے ہے اللہ دا ولی. فرمایا شریف عورت بداری نہیں ہوندی، سکول دی لڑکی کنواری نہیں ہوندی. میں چیلنج کرتا ہوں ہر میرا کیا ہے؟ نبی کی شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے. عورت کی تعلیم بھی واضح ہے، مرد کی تعلیم بھی واضح ہے. عورت کو پڑھانے والا یا اس کا شوہر ہو سکتا ہے، یا اس کا باپ ہو سکتا ہے، یا اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا اور کوئی استاد نہیں ہے. عورت کی تعلیم کیا ہے؟ حلال حرام، پاک کی پلیدی، حیض و نفاس، شوہر کی فرمان برداری کے مسائل، اپنے بچوں کی پرورش کے مسائل اور دینی مسائل یہ سیکھنا عورت پر فرض ہے. اور مردوں پر فرض ہے جو محرم مرد ہیں ان پر فرض ہے وہ خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنی بیبیوں کو بھی پڑھائیں. اس کے علاوہ سب ڈرامے بازی ہے، سب جھوٹ ہے، سب کس بیانیاں ہیں. استوں کو لوٹنے کی خاطر سکولوں کی دیواریں کالی کر دی گئی ہیں، استوں کو تباہ کرنے کے لیے اشتہار لگائے گئے ہیں، استوں کو تباہ کرنے کے لیے پیشکش کی گئی ہے نوکری کی. سیازادی گئی، ہر قوم دی گئی، سارے نے استاں تباہ و برباد ہویاں. چوڑی پنجامے پا کے بے حیاں منظر عام تے زنا بدکاریاں ہی پاکستان دیاں ہی عورتاں دیاں فلماں اور ننگیاں فلماں بھر کے نٹ بھر کے انہاں ظالماں نے نٹ دے اتے سٹن زنا کر کے منہ کالے کر کے دسا کہ جڑا لانتی دا پتر جڑا کے بی بی واسطے یہ تعلیم فرض ہے. کہیں مائی جلال دے اندر دم نہیں کوئی سکول دکھاوے جس سکول دے اندر میرے نبی دی شریعت علی نظام ہوئے. کہاں تے بزرگاں نے جڑا کلام ہوندے نا وہ جملے چھوٹے ہوندے لیکن ہوندے جامع الفاظ دے اندر گردنی کب چھوڑیے. فرمایا سکول دی لڑکی شریف عورت بازاری نہیں ہوندی تے سکول دی لڑکی کنواری نہیں ہوندی. جڑی گھر تو باہر نکل گئی ہے غیر مردہ پہنچ گئی ہے کوچ وان جن کو چاہ گئن جڑی نکل گئی ہے وہ نکل ہی گئی ہے باہر. سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تھوڑے جہاں سوست کیوں دی گئے ہو؟ سوستی بولی او سیانے لوگ ہنی اقبال جائے وہ کیا فرما گئے؟ فرماوا عرض کرا
محبت نال توڑا جیاں بولو. آپ فرمایا وہ علم نہیں ظاہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ. ہاں عورت دی تعلیم دے بارے بھی فرمایا او تعلیم کیا تعلیم ہو سکتی ہے جن کو پڑھن نال مرد نہ رہے تے عورت مرد نہ رہے عورت نہ. فرمایا ظاہر قاتل ہے جیری صرف دو وقت دی روٹی کٹھی کرن دے چکر پھساوے، جن نال صرف دو ٹائم دی روٹی دی فکر ہوئے، بس اوہ دو ٹکڑے ملن بھئی میں نال لگیا رہا جڑیا رہا. جیڑی تعلیم صرف روٹی دے چکر پھساوے، اقبال فرمائے وہ تعلیم نہیں، وہ ظاہر قاتل ہے. ایک زہر ہوتا ہے جس سے جان جاتی ہے اور ایک زہر ہوتی ہے جس سے ایمان جاتا ہے. فرمایا یہ ایمان کو تباہ کرنے والی زہر ہے، جو جائے گا ایمان تباہ کر جائے گا. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت. سمجھ آئی؟ آخری گل ملفوظات دے آپ دے بہت سارن بے شمارن. انشاءاللہ تعالی آپ دیاں قربانیاں، آپ دے احسانات نہ کوئی اتار سکدے تے نہ ہی اے کوئی بھلا سکدے. احسانات اتر بھی نہیں سکدے تے انجیاں ہستیاں ذہن دل دماغ تو نکل بھی نہیں سکدے. انہاں دا ذکر خیر انشاءاللہ تعالی وقتاً نال چلدا راسی، اور انہاں دے ذکر دے نال ہی تے ساڑی زندگی، ہاں انہیں دی یاد دے نال ہی تے سارا سکون ہے. انہیں دے فرامین تے عمل کرنا اللہ وڈا خوش نصیب ہے. آخری گل آپ دے صاحبزادے علی شان خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم مفتی اسلام حضور خواجہ خواجگان مفتی محمد رضا چشتی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ. آپ دی نشانی عظیم حضرت صاحب قبلہ وڈی نشانی ہیں چھوٹے مرشد کریم لجپال. انہاں تو بعد وال نشانی کیونکہ او تے آپ دی اولاد شریف ہیں، اے آپ دے بھائی ہیں. عظیم نشانی آپ ہیں چھوٹے حضرت صاحب قبلہ آپ تو بعد، اور صاحبزادیاں وچ وڈی نشانی قبلہ محمد رضا سہی ہیں. جیڑا تھوڑا جیاں ہی انہیں دی صداقت سچائی علم عمل دے اندر، انہیں دی امامت دے اندر اور انہیں دی شان دے اندر تھوڑا جیاں شک کرے سی اوہی ماریا وے سی. یاد رکھا ہے ہاں وہ فرما گئے. میں ہوں یہ گل جناب کو سنامنا چاہنا، اللہ دے حضور پیش ہونے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے بندے کہہ تک بچ سے نہیں تا لانتی نہ کو لانتی، کذب بیانی نہ کرا ہے تو نہ کذب بیانی کرنے والے لوگوں نے ساتھ روا ہے. جیا مرشد کریم دی بارگاہ اے لاہور دا واقعہ ہے. نہ چیز لاہور ہوندہ اچھرے خدمت دین اسلام واسطے سن 2015 دی گال. آپ دی بارگاہ حاضر ہوئیوں آستانہ شریف تے. آپ خاموشی دی حالت شریف جان بس چند منٹ بعد اور کوئی گل نہیں شروع کی تھی. کافی دوستان ناچیز آپ دے قدمین شریف ہیں. آپ نے فرمایا فوراً ہی جو میرا بیٹا محمد رضا فرمایا ہی دی زندگی دی ایک نمازی قضا کن. جی اللہ اے آپ دا فرمان ناچیز کو الامانت. پہلی مرتبہ قصبہ گجرات یعنی کہ دوستان دے اندر اوہ تے غالباً عمران صاحب کو میں سنائے چاند ایک بھی نے دوستان، لیکن اس تقریری ماحول دے اندر پہلی مرتبہ میں جناب تک جنانا اے پوچھائے اے وڈے حضور دا فرمان علی شان ہے.
اور ایمان اللہ دساؤ جنہی زندگی دی ایک نماز ہی قضا نہ ہوئے وہ کہ جڑی ہستی ہو سی ارے ہم تو پڑھتے ہی نہیں اسا فنا کی تھی کھنو انہا قضا نہیں کی تھی اسا تباہ کی تھی کھنو انہا قضا نہیں کی تھی حیال الفلاح کیا مطلب ہے آؤ کامیابی دی طرح وہ ایک کا کامیابی خدا دے گھر دا سڑا بھی آن دے آؤ کامیابی آلے پاسے جیسا دو نانا مال دا گھا کپنا ایک کامیابی ہے جی مزدوری کرنا پیسہ کمامنا ایک کامیابی ہے فصلیں پانی لامنا ایک کامیابی ہے دھی پتر کو سکول پچھا آمنا ایک کامیابی ہے گانے بازے سننا ایک کامیابی ہے ہی واسطے سپیکر رکھنے کا شوق تو بڑا ہے عوام الناس کو مسجد میں 2-2 4-4 یونٹ ہوں آواز بڑی دور جانی چاہیے کس چیز کی بھائی اذان کی آواز بڑی دور جانی چاہیے آواز دور تک جائے نماز کے لیے کوئی نہ آئے موزین آکے آؤ کامیابی والے پاسے دے ایک نہ آئے اس سپیکر دا کوئی فائدہ ہے رکھن دا یہ تے ریاکاری ہے یہ تے منافقت ہے یہ تے سب کو جے دعا کرو اللہ جل مدہ الکریم اسلام دے ہر حکم کو منن دی دے سر جھکاون دی توفیق عطا فرمائے دو شعر نہ چیز لکھیں مرشد کریم نشان دے اندر جناب کو سناواں محبت نال بولو خواجہ شفیع محمد او خواجہ شفیع محمد یار ٹر گئے دل دا سکون تے قرار ٹر گئے خواجہ شفیع محمد او یار ٹر گئے دل دا سکون تے قرار ٹر گئے ادب غیرت نال زندگی نبھا گئے دین اسلام اتے عمر گوا گئے ادب غیرت نال زندگی نبھا گئے دین اسلام اتے عمر گوا گئے دین دے سچے حبدار ٹر گئے دین دے سچے حبدار ٹر گئے او دل دا سکون تے قرار ٹر گئے نام جدوں چایا بدھ دا دیوار سی نام دی برکت ہو یا دیدار سی نام جدوں چایا بدھ دا دیوار سی نام دی برکت ہو یا دیدار سی بدھ والے دن بدھ والے دن لجپال ٹر گئے او دل دا سکون تے قرار ٹر گئے خواجہ شفیع محمد یار ٹر گئے دل دا سکون تے قرار ٹر گئے اللہ جل مدہ الکریم مرشد کریم دے تمام فرامین تے عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ